من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، پوچھ اپنے استاد اور ملا سے اور اس کے گود میں قرآن رکھ کے اس کو کہو شیخ الحدیث مفتی صاحب میرے ایمان کا مسئلہ ہے، 3 طلاقیں اٹھا کے کہ اس روایت کی سند صحیح ہے۔ یہ اٹھا گیا تو میں نے دسے پھر، کیونکہ حضرت ابراہیم دے ابے یار انہاں دا دل ہی بجھی کھڑے کہ بچو کوڑے ہاں، لیکن چلو بڑھیے چل دا ڈھولے۔ توجہ ہے، جس نو 35 محدث پہ لکھ دیں تفرد بھی محمد بن مروان کہ من صلی علیہ عند قبری، جو قبر پہ درود پڑھے میں سن لیتا ہوں، دور سا پہنچایا جاتا ہے۔ 35 محدث آدن اے محمد بن مروان سدی صغیر دی گپ پہ علامہ اکیلی 3 صدی لکھ رہی ہے کتاب الضعفاء، کہتے ہیں لا اصل لہو عن العمش، اس روایت دا مڈ تے جاڑی کوئی نہیں، جھوٹیاں روایتاں سکے نہیں چل دے قرآن دے مقابلے۔ پھر اے بھی ذرا سوچو، تواڈے وچ جڑے حاجی بیٹھے ہاتھ کھڑا کرن، ٹائم بڑا کم ہے، جڑے حج تے گئے ہاتھ کھڑا کرے، شاباش، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خیر میں حاجیاں نہ دا کوئی گل نہ، ہاتھ کھڑا کر لو، اللہ سارا نو لے جاوے جڑے مواحد ہو، مشرک دا انہی اتے دل نہیں لگتا۔ کہیں نبی کریم علیہ السلام دی قبر نو ویکھے، مولویاں دا کوڑ بھی ذرا سنو نا، اللہ دے رسول دی قبر نو اللہ محفوظ رکھے، اتے لا یمکن الوصول الی قبر ہی، آپ دی قبر تک جانا ممکن ہی نہیں۔ آپ کی قبر مبارک حضرت عائشہ کے حجرہ میں ہے۔ آج کل سعودی عرب والوں نے حجرۃ النبی کا پوری ڈیٹیل نیٹ پہ دی ہے، دیکھ لو حجرۃ النبی، تفصیل 5 دیواریں، اور عمر بن عبدالعزیز کی دیوار کا دروازے ہی کوئی نہیں ہے، بالکل بند دیواریں۔ اور امام ابن تیمیہ، ابن عبدالہادی، غایت الامانی والے بزرگ اور دیگر سب کہتے ہیں کہ اندر قبر بنتا ہے دیوار کے اندر، حجرہ کے اندر، اور حجرہ کے باہر یہ بعید ہے، اور دیوار کے باہر اب عد ہے، صرف بعید بھی نہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی قبر مبارک حضرت عائشہ کے حجرہ میں ہے، 4 دیواریں، پھر شبکہ کی دیوار، اور شبکہ کی دیوار کے باہر وہ کھڑا ہوتا ہے حاجی زائر، وہ باہر کھڑا ہے۔ اور آپ کی قبر کا بھی وہ ادب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا تھا، یا آپ کے فرمودات کا ہے، حرمتہ میتن کا حرمتی حیہ، آپ کے میت ہونے کی حالت میں بھی وہی ادب و احترام ہے جو زندگی میں تھا۔ تو وہاں پر جو مسلم کا سلام ہے، زندہ شرطا جو سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس وقت اس تک بھی آواز نہیں پہنچتی، اور یہ سلام پڑھتا ہے وہ بھی دل میں، اور اتنے دیواریں فاصلہ، روح مبارک رفیق اعلیٰ میں۔ سب سے پہلا میرا سوال ہے ان حضرات علماء سے، خدا کے لیے ضد چھوڑ کے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ تحت الاسباب ہے یا فوق الاسباب ہے؟ فیصلہ کرو، میں کسی کو گالیاں نہیں دے رہا، مجھے 1000 گالیاں دے لو، 1000 فتوے لگاؤ، میں تمہیں گالیاں نہیں دے رہا، میں سوال کر رہا ہوں مفتیان کرام کہ اس صورت میں یہ سماعت تحت الاسباب ہے یا فوق الاسباب ہے؟ کچھ بھی عقل ہوا تو تحت الاسباب اس کو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، یہ کیا بنے گا؟ فوقل۔ اور فوق الاسباب سننا کس کی شان ہے؟ ما فوق الاسباب سننا کس کی شان ہے؟ ما فوق الاسباب اگر محمد الرسول اللہ کے سماع کا قائل بھی ہے تو ابو جہل کی طرح مشرک ہے۔